حمد و ثنا بزرگی بڑائی تسبیح و تحلیل عظمت و جلال اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تنے تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، ہم میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اس کے احکام میں انسان کی طبعیتوں کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے، اور فطرت انسانی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً خوشی، مسرت و شادمانی کے مواقع فراہم ہوتے رہیں۔ فطرت انسانی کے اسی خوشی کے اظہار کے لیے مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے خوشی کے دو موقع فراہم کیے۔ ان دو مواقع میں سے ایک موقع عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ پیارے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی آمد کا شرف مدینہ المنورہ کو بخشا اور آپ نے اہل مدینہ کو دیکھا، باشندگان مدینہ کو دیکھا کہ وہ لوگ سال میں 2 دن خوشی، مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی اور آپ نے ان سے پوچھا ما ھذان الیومان، اے باشندگان مدینہ، یہ کون ایسے 2 دن ہیں جن کے اندر تم خوشیاں مناتے ہو، فرحت و انبساط، مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہو؟ باشندگان مدینہ نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواباً ارشاد فرمایا کنا نلعب فیہما فی ایام الجاہلیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دن وہ ہیں جس کے اندر ہم لوگ زمانے جاہلیت سے خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ 2 دن کون سے تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ مہرجان اور نیروز کے 2 دن تھے جو مجوسیوں کے تیوہار تھے۔ مدینہ کے باشندگان کو ان کے یہ تیوہار پسند آئے اور باشندگان مدینہ کے رہنے والے لوگ بھی نیروز اور مہرجان منانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ اے باشندگان مدینہ، اے مسلمانوں کی جماعت، رب العالمین نے تمہارے واسطے ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، اور وہ 2 دن میں سے ایک دن عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، سامعین کرام، سوچنے والی بات یہ ہے کہ عید الفطر بنیادی طور پر اس لیے منائی جاتی ہے کہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت اور تمام اہل اسلام اور امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع قرار دیا۔ اور عید الاضحیٰ بنیادی طور پر اس لیے منائی جاتی ہے کہ یہ عید قربا ہمیں، آپ کو اور تمام اہل اسلام، تمام امت مسلمہ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اے لوگوں، کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے جینا ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے مرنا ہے۔ مالک تیری رضا رہے، تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ یہ عید قربا ہمیں اور آپ کو اس نبی، اس پیغمبر کی یاد تازہ کرواتی ہے جس نبی
اور پیغمبر نے رب العالمین کی رضا، اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، تمام اثاثہ قربان کر دیا تھا، مال و متاع، کنبے، قبیلے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ یہ عید قربا ہمیں اور آپ کو ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرواتی ہے۔ انہوں نے ایسی قربانی پیش کی تھی، ایسی قربانی کی مثال پیش کی تھی کہ تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قربانی کی اہمیت کیا ہے، قربانی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، قربانی کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر قربانی کا اہتمام فرمایا۔ جب تک آپ مدینہ میں بقید حیات رہے، جب تک آپ کی سانسیں چلتی رہی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ دائمی طور پر ہر سال آپ قربانی پیش کرتے رہے، جانور کو ذبح کرتے رہے، ذبیحہ رب العالمین کے سامنے آپ پیش کرتے رہے۔ صحابی کی گواہی ہے، صحابی کی شہادت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مدینہ میں 10 سال تک بقید حیات رہے، 10 سال آپ زندہ رہے، 13 سال نبی ہونے کے بعد مکے میں رہے، اور 10 سال نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، اور 10 سال ہر سال پابندی کے ساتھ آپ قربانی کرتے رہے، ذبیحہ کو پیش کرتے رہے۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کے، آپ کے اس ہمیشگی کو دیکھ کر کے بعض صحابہ کرام کو اشکال ہونے لگا تھا، بعض صحابہ کرام کو شبہ ہونے لگا تھا، کہیں مسئلہ ایسا تو نہیں ہے قربانی کرنا واجب ہو، قربانی کرنا فرض ہو۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا اور پوچھا اہذہ الاضحیۃ واجبۃ، اے عبداللہ ابن عمر آپ مسئلے کی وضاحت فرمائیں، کیا قربانی کرنا واجب ہے، فرض عین ہے؟ چنانچہ صحابی رسول نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ کے صحابہ نے قربانی پیش کی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چل پڑا۔ سوال کرنے والے کو اطمینان نصیب نہ ہوا، تشفی اس کو نہ مل سکی، سامنے آتا ہے، سوال کو دہراتا ہے اور عرض کرتا ہے یا عبد اللہ، میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے، سوال کرنے کی خواہش اس لیے ہو رہی ہے، آپ مسئلے کو واضح کر دیں، قربانی کرنا فرض ہے کہ فرض نہیں ہے؟ کہا اتعقلوا، اے سوال کرنے والے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ ہم تمہیں پیارے آقا کی سنت بتا رہے ہیں، ہم تم کو صحابہ کرام کا عمل بتا رہے ہیں، ہم تمہارے سامنے شہادت دیتے ہیں، گواہی پیش کرتے ہیں، رسول اللہ نے قربانی کی، رسول اللہ کے ماننے والے نے قربانی پیش کی، صحابہ نے قربانی پیش کی، اور پھر اس کے بعد کے تمام مسلمان قربانی پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا وظیفہ ہے، کیا تم سمجھ نہیں رہے ہو؟ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدثین نے اپنا فیصلہ صادر کیا ہے اور لکھتے ہیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے جس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ اگر کسی شخص کو رب العالمین نے قربانی کرنے کی طاقت دی ہے، مال و زر سے اس کو نواز رکھا ہے، اور اس کو اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ وہ سال میں ایک جانور کو رب العالمین کے نام پر ذبح کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی کرنے سے پیچھے رہتا ہے، لہو کو بہانے سے پیچھے رہتا ہے، ذبیحہ پیش کرنے میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو وعید سنائی ہے، اور آپ نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، وہ مسلمان جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ذبیحہ کو پیش کر سکتا ہے، جانور کو قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ کوتاہیوں کا شکار ہے، عملی کوتاہیوں کا شکار ہے، ذبیحہ پیش نہیں کرتا ہے، قربانی پیش نہیں کرتا ہے، ایسا مسلمان مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شامل نہ ہو، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونے کے وہ لائق نہیں ہے، فلا يحضر مصلانا، ایسا مسلمان ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، ہماری عیدگاہ سے وہ دور رہے، بلکہ بعض روایت
روایتوں میں یوں آتا ہے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ پھٹکنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بہت ساری نصیحتیں صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، اور امت مسلمہ کے اصلاح کے لیے آپ نے بہت ساری باتیں ان کو بیان فرمائی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ پیارے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے صحابہ کی جماعت یاد رکھو ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، سال میں ایک مرتبہ ہر گھر والوں کے اوپر ایک جانور کا قربان کرنا ضروری ہے۔ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے، یہ نبی کا اعلان ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں آپ کو سوچنا ہوگا اور سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ نے بھی اس پر دوام برتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، بہت ہی دکھ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے روشن خیال کے مسلمان ہیں، جب عید قربا کا موقع آتا ہے، جب سنت ابراہیمی کا موقع آتا ہے، جب ذبیحے کو پیش کرنے کا موقع آتا ہے، اور جب جانوروں کی خرید اور فروخت کا موقع آتا ہے، بہت سارے روشن خیال لوگ لوگوں کے سامنے یہ میسج دیتے ہیں اتنے زیادہ جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے مہنگے قیمتی جانور کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی امداد کر دی جائے، مفلس کی کمزوری کو ختم کر دیا جائے، کی پریشانیوں کا ازالہ کر دیا جائے۔ بڑی اچھی فکر ہے آپ کی، بڑی اچھی ہے آپ کی سوچ، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غریبوں کا خیال اس وقت کیوں نہیں ہوتا ہے جب ہم قیمتی قسم کے موبائل خرید رہے ہوتے ہیں، جب ہم قیمتی قسم کے عالی شان محلات کو تعمیر کرا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم قیمتی قسم کی گاڑیوں کو خرید رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں غریب نہیں یاد آتے، اس وقت ہمیں مفلس یاد نہیں آتے۔ جب عید قربا کا موقع آ جاتا ہے، جب سنت ابراہیمی کی بات آتی ہے، جب پیارے آقا کی سنت کی بات آتی ہے، تو ہمیں غریبوں کی یاد ستانے لگتی ہے کہ قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے، مفلسوں کی حاجت روائی کر دی جائے، ان کی مشکل کشائی کر دی جائے۔ میرے بھائیو اچھی بات ہے، آپ سے زیادہ اچھا سوچنے والا یہ مذہب اسلام ہے، جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے اگر وہ غریب ہے، اگر مفلس ہے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہے، آپ اس کی زکات سے مدد کر دیجئے، آپ صدقہ کر دیجئے، آپ اس کو ایسے آپ اس کی امداد اور تعاون کرتے رہیں۔ لیکن سنت ابراہیمی کو ختم کر کے، پیارے آقا کی سنت کو مٹا کر کے آپ دوسری چیز کو رائج کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا کرنا نہایت ہی غلط ہے، اور اس چیز کو کرنے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے غضب کے ہم اور آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مفلسی تھی، غربت و افلاس تھا، تنگ دستی کے لوگ شکار تھے، کیا انہوں نے قربانی پیش نہیں کی؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ صحابہ تنگ دستی کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے، بھوک مری کا دور ہے، جانور مت خریدو بلکہ لوگوں میں قیمت تقسیم کر دو؟ کیا ایسی بھی کوئی چیز، کوئی روایت ملتی ہے؟ تاریخ شاہد ہے میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگوں نے سوال کیا تھا، لوگوں نے مسئلہ پوچھا تھا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں آپ مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ کیا ایسا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ما فعلہ الا فی عام جاء الناس فیہ۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، لوگ بھوکے رہنے لگے، تنگ دستی کے شکار ہو گئے، مفلسی ان پر آ چکی تھی، فقر و فاقہ ان پر مسلط ہو چکا تھا۔ پیارے آقا نے حکم صادر فرمایا قربانی جیسے ہوتی ہے ہو، قربانی ہوتی چلی آئے گی، قربانی تو کی جائے گی، لیکن قربانی کا جو گوشت ہوگا اس کو 3 دن سے زیادہ کوئی اسٹور نہ کرے، 3 دن کی جو تمہاری خوراک
خوراک ہے اس کا اندازہ کر کے اتنا گوشت نکال کر رکھ سکتے ہو، باقی گوشت کو غربا میں تقسیم کر دیا جائے، فقراء اور مساکین کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک سال ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا قربانی کو ذبح کرو، قربانی پیش کرو، اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، غربا میں تقسیم کرو، اقربا کو بھی کھلاؤ، اور جو تمہارا حصہ ہے اس کو تم ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے 15 روز کے لیے بھی صحابہ کرام گوشت کو جمع کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن عید قربا کے دن میرے بھائیوں سب سے عظیم ترین جو عمل ہے، سب سے عظیم ترین جو نیکی ہے وہ خون کا بہا دینا ہے۔ صدقہ کرنا نیکی ہو سکتی ہے اور یقیناً نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قربانی والے دن سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے اہم عمل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کر کے آئیں اور جانور کو رب العالمین کے نام پر آپ قربان کر دیں، اور پھر گوشت کی شکل میں آپ فقراء کی امداد کریں، مساکین کی امداد کریں، بھوکوں کو آپ کھلائیں۔ یہ سب سے اہم ترین عمل ہے۔ اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن جامع ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، پیارے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے، ما عمل ابن آدم عملا احب الی اللہ من حراقۃ الدم، کہ عید قربا کے دن خون کے بہا دینے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور کو قربان کرتا ہے، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور خون کے گرنے سے پہلے رب العالمین اس کی نیتوں کو دیکھ کر، اس کے اخلاص کو دیکھ کر کے اس کے قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، نبی نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں، قربانی خوشی خوشی کیا کرو، اس کو تاوان مت سمجھو، اس کو بوجھ مت سمجھو، اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرتے رہنا، ذبیحہ کو پیش کرتے رہنا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو بھی نیکی تم کرو گے رب العالمین کے ہاں اس کو اپنے ہاں حاضر پاؤ گے۔ یاد رکھو قربانی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے گوشت خوری کی جائے، لوگوں کو یہ باور کرایا جائے ہمارے قربانی کا جانور 25,000 کا ہے، 20,000 کا ہے، ہمارا جانور سب سے بہتر ہے، ہم اس کو نمائش نہ کریں، بازار اور مارکیٹ کی سیر نہ کرائیں، اپنے گھروں میں رکھیں اور رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید لگائے ہوئے رکھیں کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ چنانچہ قرآن بھی آواز لگاتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے قرآن کے ماننے والوں سن لو، رب العالمین کے ہاں تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، اس کا گوشت پوست، اس کی چربی کچھ بھی نہیں پہنچتی ہے، پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، رب العالمین تمہارے دلوں کو جھانکتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جو ایمان تمہارے سینے کے اندر، تمہارے قلوب کے اندر مزین کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو دیکھنا چاہتا ہے کس نیت کے ساتھ قربان جانور کو قربان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ رب تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ رب کی نگاہ کس پر ٹکی ہے؟ رب کی نگاہ بندے کے دل پر ٹکی ہے، بندہ کس نیت کے ساتھ اپنے قربانی کے جانور کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگ بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ اللہ اکبر، بکرا چاہے 10,000 کا ہو اور چاہے 25,000 روپے کا ہو، اجر و ثواب کا جو معیار ہے وہ بندے کی نیتوں پر موقوف ہے۔ پیارے آقا نے صحابہ کرام کے سامنے چندے کا اعلان کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا آج وقت ایسا آ چکا ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا مال ہے، رضائے رب کے لیے قربان کر دو۔ ابو بکر صدیق چلے آتے ہیں، عمر فاروق چلے آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف چلے آتے ہیں، مال و متاع کا ڈھیر لگا دیے۔ رسول کائنات نے مال کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو بکھیر رہے ہیں، صحابہ کرام کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی جن
جن کا نام حضرت ابو عقیل ہے، نبی یہ کائنات کے مجلس سے اٹھتے ہیں، یہودی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، تمہیں مزدور کی حاجت ہے، مزدور تمہارے سامنے حاضر ہے، کیا کام ہے؟ باغ میں آبیاری کرنا ہے، راتوں رات چلے جاتے ہیں، کھیت کی آبیاری کر رہے ہیں، باغ کی آبیاری کر رہے ہیں، مزدوری میں ایک سا ان کو کھجور ملتا ہے، ایک سا تقریباً 2.5 کلو، ایک سا کھجور کے 2 حصہ کرتے ہیں، 1.25 کلو گھر میں اور 1.25 کلو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، ابو بکر کے گھر کا سامان موجود، عمر فاروق کے گھر کا سامان موجود، عثمان غنی کے 900 اونٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے مال و متاع کا انبار لگا دیے ہیں۔ صحابی نے 1.25 کلو کھجور کو دیکھا، انہیں بڑی شرم آئی، کیسے اندر کی طرف جائیں؟ رب العالمین نے خبر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نگاہ اٹھائیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، مسجد کے باہر کون آیا ہے؟ محنت کش مزدور ہے، فاقہ کش مزدور ہے، رضائے رب کے لیے مال و متاع زیادہ نہیں ہے، تھوڑے قلیل مال کو لے کر کے اللہ کے راستے میں وہ بھی دینا چاہتا ہے۔ رسول کائنات نے داہنے ہاتھ کو پیش کیا اور اس 1.25 کلو کھجور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال و زر کے اوپر بکھیر دیا، سب سے اوپر اس کو جگہ دی، اور آپ نے فرمایا یہ محنت کش مزدور کا سب سے اعلیٰ ترین صدقہ ہے۔ منافقین نے اس منظر کو دیکھا، اللہ اکبر، ابو بکر نے اتنا مال دیا، عمر نے اتنا مال دیا، عبد الرحمن نے اتنا مال دیا، کہا یہ سب کے سب ریا اور دکھاوا کر رہے ہیں۔ ابو عقیل کا صدقہ آیا، 1.25 کلو کھجور آئی، کہا کہ یہ دیکھیے کیسے مسلمان ہیں، 1.25 کلو کھجور سے یہ جنگ تبوک کرنے جا رہے ہیں، یہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ رب نے آیت نازل فرما دی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ یہ لوگ جو صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں ان کے خرچ کرنے پر مال زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، یاد رکھو اللہ رب العالمین نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، ہماری اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جانور رضائے رب کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک گھر والے ایک بکری ہی ذبح کر دیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ایک گھر میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ محدثین نے تعلیق لگائی ہے، محدثین نے تشریح میں لکھا ہے، ایک گھر سے مراد یہ ہے جتنے بھی لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں ان کا کھانا پینا ایک میں ہے، رہنا سہنا ایک میں ہے، کھانا بھی مشترک ہے۔ تو اگر ایک بکری ہو جاتی ہے اور اس گھر ہے اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور دعا پڑھنے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ قبول فرما لے میری جانب سے اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے۔ محدثین نے فتویٰ لکھا ہے اس گھر میں چاہے 100 افراد رہتے ہو، وہ ایک بکری سب کے لیے کفایت کر جائے گی۔ کتنا دین آسان ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری سے عطا بن یسار نے پوچھا تھا نبی کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ کہا قربانی کا طریقہ یہی تھا، ایک گھر والے ایک بکری کو پیش کر دیا کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، غیروں اور فقراء اور مساکین کو بھی کھلایا کرتے تھے، حتی یتباہ الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر دکھاوا آ گیا، یہ والد صاحب کا بکرا ہے، یہ میرا بکرا ہے، یہ میری زوجہ کا بکرا ہے، یہ میرے بیٹے کا بکرا ہے، یہ میری بیٹی کا بکرا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں فخر اور مباحات نے جنم لے لیا۔ نبی کے زمانے میں تو ایسی قربانی ہوا کرتی تھی، اگر ایک بکری ہے اہل خانہ کے لیے کافی و شافی ہے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ 2 قربانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے میرے بھائیوں، آپ ایک سے زائد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد بھی قربانی پیش کی ہے، اپنے طرف سے بھی اور اپنے تمام ازواج مطہرات کی جانب سے، لیکن ایک بکری بھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ سب کے لیے کافی و شافی ہے۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے میرے بھائیوں چند باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی کی یہ بیماری ہمارے علماء کے درمیان بھی آنے لگی ہے، ہمارے بہت سارے علماء جو فارغ ہو کر کے آئے اور ان میں سے کچھ عالم ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو سنابلی ہیں، جو فلاح ادارے سے فارغ ہیں، انہوں نے